اطاعت و فرما برداری کے موسموں میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے باقی سب ایام پر فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کا رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور شہید ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن باقی سال کے سب ایام سے بہتر اور افضل ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی نہیں، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ان ایام سے بہتر اور افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر شامل ہے، اور لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ تو اس طرح سب دلائل میں جمع ہو جاتے ہیں، لہذا مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کے ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کے ساتھ کرے، اور پھر عمومی طور پر کثرت سے اعمال صالحہ کرے، پھر خاص کر بہت سارے عمدہ اعمال کو انجام دیتا رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظیم کوئی دن نہیں، اور ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، لہذا لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور اسی طرح تکبیرات کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور تکبیرات کے الفاظ یوں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ بھی تکبیریں پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قسم بھی کھائی ہے جو کہ ان کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ یوم الترویہ بھی ان 10 دنوں میں ہے، اور وہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے جس میں حج کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ بھی ان 10 دنوں میں ہے، اور ایک عظیم فضائل و برکات کا دن ہے، گناہوں کی مغفرت کا دن ہے، جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہی ہے۔ یہ دن انتہائی شرف و فضیلت کا حامل ہے، بلکہ اگر عشرہ ذی الحجہ میں سوائے یوم عرفہ کے اور کوئی قابل ذکر یا اہم چیز نہ بھی ہوتی تو یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ یوم عرفہ کی فضیلت میں کئی احادیث مروی ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قدر عرفے کے دن لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور دن آزاد نہیں کرتا ہے۔ اسی عشرے میں عظیم عبادات جمع ہوتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر عشرہ ذی الحجہ کے امتیاز کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز بھی اس میں ہے، روزہ بھی اس میں ہے، صدقہ بھی اس میں ہے، اور حج کے ایام، حج کے سارے کام اسی میں ہیں۔ ان کے علاوہ اور ایام میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قربانی بھی انہی دنوں میں ہوتی ہے، اور وہ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے تمام اعمال صالحہ میں افضل حج بیت اللہ اور عمرے کی ادائیگی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں فرض نمازوں پر خصوصی طور پر توجہ کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ اگر ضرورت ہو تو چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لے، اور جو آدمی قربانی نہیں دے رہا ہے اگر وہ
ان دنوں میں بال کاٹ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی پابندی کرے، اور اگر کوئی قربانی کرنے والا ناخن کاٹ لیتا ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بس اسے توبہ اور استغفار کرنا ہوگا۔ لہذا ہمیں ان فضیلت والے ایام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے، قبل اس کے کہ ہم اپنی کوتاہی پر نادم ہوں، اور قبل اس کے کہ ہم واپس دنیا میں آنے کا سوال کریں، لیکن اس دن ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے سمجھ جائیں اور ایسے فضیلت والے اعمال سے اپنے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کریں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔